الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكحول أنه كان يقول إذا دخل رمضان اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا وكما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، بزرگ اور دوستو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے دوبارہ ملنے والا ہے۔ یہ دن کتنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں، گویا چند لحظات تھے جو ہم نے گزارے۔ گزشتہ رمضان گزار کر، گزشتہ رمضان کا استقبال کر کے ابھی رمضان ختم ہوا کہ گویا دوسرا رمضان شروع ہو گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو خزاعہ کے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما کر اسلام قبول فرمایا۔ ان میں سے ایک شہید ہو گئے، دوسرے صحابی 1 سال کے بعد انتقال ان کا ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جن صاحب کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، وہ صاحب ان شہید صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے۔ جب صبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک رمضان ایکسٹرا پایا۔ جو صحابی شہید ہو گئے ان کے کھاتے میں ایک رمضان نہیں ملا۔ جو 1 سال بعد شہید ہوئے، 1 سال بعد جن کا وفات ہوا، وہ اتنی رکعتیں، ان کے 1 سال کی نمازیں اور 1 رمضان مکمل اور اس کی نیکیاں بڑھ گئیں۔ تو دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان میں جتنا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا فرق ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل رمضان المبارک میں ہماری کوتاہی عام دنوں ہی کی طرح ہوتی ہے۔
شروع ہوتا ہے تو گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورے لوگ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، مسجدیں بھر جاتی، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اب تبدیل ہونے والی ہے۔ اب یہ پوری طرح سے اللہ کے بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ والے بن کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن 8-10 دن کے بعد جب وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، جیسے جیسے رمضان پرانا پڑتا جاتا ہے ویسے ویسے غفلت اور سستی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر 8-10 دن کے بعد پھر وہی مسجد کی ویرانی، پھر وہی جو سال بھر نماز 2-4 لوگ پڑھتے ہیں وہی رمضان میں آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کی کمزوری اور تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ آپ خلافت کے کاموں کو، بعض کاموں کو کل کے لیے ٹال دیا کریں تاکہ آپ کو آرام بھی ملے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس دن کا کام مجھے کرنا ہے وہی کام مجھ پر بوجھ ہے، تو میں اس کام کو اگلے دن کے لیے کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج کرنے کا کام اگر میں کل کو ڈالوں اور کل میرا انتقال ہو جائے تو وہ کام میرے ذمہ رہے گا اور قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھے پوچھو گی۔ پورے عہد صحابہ میں، صحابہ کے زمانے کی پوری تاریخ میں ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ نہیں ملتا کہ ان کو رمضان مبارک میں کوئی نہ کوئی عذر نہ رہا ہو۔ اس کے باوجود کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس عذر کی وجہ سے انہوں نے روزہ نہ رکھا، انہوں نے رمضان کا حق ادا نہ کیا۔ بعض رمضان ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں جنگیں ہوئی ہیں روزے کی حالت میں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ آ کر نہیں کہا کہ ہم کو جنگ پر چلنا ہے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں قضا کریں گے، ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر، چھوٹے چھوٹے عذر پر رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور رمضان جیسے نیکیوں کے موسم کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ دو باتیں آپ لوگ اچھا ذہن میں رکھیں۔ اصل میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کو لمبی عمر کی امید ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ امید پر رہتے ہیں اس رمضان میں نہیں رکھے تو کیا ہوا، آئندہ رمضان میں رکھیں گے۔ اس رمضان کا حق پورے طور سے ادا نہیں ہوا تو کیا ہوا، آئندہ رمضان کر لیں گے۔ تو یہ لمبی عمر کی امید رکھنا اور دوسرا یہ ہے جو جتنی عمر ہمیں مل گئی ہے اسی پر کیا ہے، اسی کی قدر کریں۔ اگر یہ رمضان ہمیں ملا ہے، اس میں اگر ہم قدر کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں اور ایک رمضان بھی لکھ دے، نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے رمضان کے ثواب کو مستحضر رکھیں، رمضان کے ثواب کو مستحضر رکھیں۔ ایسا موسم بار بار ہاتھ میں نہیں آتا، اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ رمضان کو آخری رمضان سمجھو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادا کرو کہ گویا آپ